میں دین پہ کاربند کیسے ہو سکتا ہوں؟ اسلام اطاعت کے بعد میرے اندر تقوی ہو۔ پہلی دو چیزوں میں صرف مثبت رویے ہے، تقوی میں آ کے سلبی رویہ بھی آ جاتا ہے، منفی رویہ، اس چیز کو میں نے نہیں کرنا، کیوں؟ رب ناراض ہوگا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میری حوالگی میں فرق آ جائے گا، میں نے اطاعت کو اختیار کر لیا ہے، دل کی امادگی، پھر میرا دل مانے گا کیسے میں گناہ کروں؟ اس لیے تقوی حفظ النفس عما یقسم، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا جس سے بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ تقوی العمل بالتنزیل، میں مانوں گا صرف قرآن و حدیث کو۔ الخوف من الجلیل، میں صرف دل میں خوف رکھوں گا تو اپنے رب کا، خاندان کا نہیں، معاشرے کا نہیں، بڑے اور چھوٹے کا نہیں، میرے دل میں خوف ہوگا تو صرف میرے رب کا ہوگا۔ والقناعۃ بالقلیل، مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہی میں لوں گا، کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ میرے بارے میں کر دیا ہے، میں ادھر سے آیا ہوں، ادھر سے جو فیصلہ آیا ہے وہی درست ہے، جو ملا اس پہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تقوی والتزود لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری۔ سوچے، آج میں پیدل چل رہا ہوں، میں پھر سائیکل پہ آیا، میں پھر موٹر سائیکل پہ چڑھتا ہوں، میں پھر گاڑی پہ، میں پھر اس سے بڑی گاڑی پہ، پھر میں جہاز پہ بھی چڑھتا ہوں۔ کیسا وقت بھی آنے والا ہے، مجھے من و مٹی کے نیچے جانا ہے، مجھے وہاں سوالوں کے جواب دینے ہیں، مجھے وہاں سے نکلنا ہے، پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے سامنے لایا جائے گا، ایک ایک چیز کا مجھے جواب دینا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے سامنے ایک ایک چیز کھل جائے گی، زبان پہ مہر لگ جائے گی، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، اور انسان اس وقت کیا کر سکے گا جب زمین سارے کے سارے راز نکال دے گی، اور بندہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھوں کو زبان لگ جائے گی، یہ بول کے بتائیں گے میں نے یہ کیے۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے یہاں یہ چل کے گیا۔ اس چیز کی تیاری میں جب انسان کھو جائے کہ مجھے وہاں پہنچ کے جواب کیا دینا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين